نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین، اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ انسان کو بنایا، پھر انسانوں میں سب سے اعلیٰ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو بنایا، اور انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے ہر چیز کو مسخر کر دیا، انسان کے فائدے کے لیے ساری چیزیں پیدا کیں۔ یعنی اگر غور کیا جائے تو بندے کو کوئی چیز بیکار نظر نہیں آتی۔ خوب کہا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، نہیں ہے کوئی چیز نکمی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے ہے، لیکن وہ انسان اگر ان چیزوں کی قدر نہ کرے، ان چیزوں کا خیال نہ کرے، ان چیزوں کی عظمت کو نہ سمجھے تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ جس طرح ایک واقعہ گردش کر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کے اندر بھی، چینل کے اندر بھی، کہ سندھ کے اندر سانگڑ شہر میں کسی وڈیرے نے ایک اونٹ کے اوپر اتنا بڑا ظلم کیا جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ جانور ہے، بے زبان ہے، اگر وہ چرتا ہوا کھیت میں چلا گیا تو کون سا ظلم ہو گیا، اس کو نکال دیتا باہر، اتنی سی تو بات تھی، اور اس نے اس کو مارا پیٹا، اور اس کے باوجود بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو تیز دھار آلے سے اس کی ٹانگ بھی کاٹ دی۔ اب جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہے، میں کہتا ہوں ایمان نہیں بھی، آخر انسان کے دل کے اندر ایک ایسا جذبہ تو موجود ہے بحیثیت انسان کہلانے کے، اس کے دل کے اندر ایک احساس، ایک دکھ، ایک درد تو ہے کہ ایک جانور کے اوپر اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے تو ظلم کی انتہا کر دی۔ ہر بندہ یہ واقعہ سن کر پریشان ہے، غم و غصے کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ تو زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں کسی کا جانور چلتا ہوا کھیت میں چلا گیا تو انہوں نے بھی اس کی ٹانگ کاٹ دی، جس کے اوپر 63 سال تک جنگ جاری رہی۔ اب وہی زمانہ جاہلیت کا دور اب آ گیا، حالانکہ یہ دور اتنا اونچا ہو گیا ہے، لوگوں کے دل و دماغ کے اندر تعلیمات اتنی زیادہ آ گئی ہیں، علم کی روشنی اتنی زیادہ ہے، یعنی بچہ بھی تعلیم یافتہ ہے، سمجھتا ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں اتنی عام ہو گئی ہیں، قرآن پاک کی تعلیم اتنی عام ہو گئی ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ ظلم کی انتہا ہے۔ پہلے تو جہالت تھی، گمراہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، آپ کی رحمت سے، آپ کی برکت سے یہ گمراہی دور ہوئی۔ وہ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ بھائی بھائی بن گئے۔ لیکن یہ دور اتنا تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اب بھی یہ حالت ہے۔ اب بھی سندھ کے اندر وڈیرے اس طرح کے گمراہ کن اور اس طرح کے تکلیف دہ
جس سے پوری دنیا کو پریشانی اور تکلیف پہنچتی ہے، ایسے ایسے کام کر رہے ہیں۔ انبیاء سابقین کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، لوگ مانتے نہیں تھے۔ آخر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اگر آپ اس پہاڑی سے ایک اونٹنی کو ظاہر کر دیں جو ہمارے سامنے آئے اور آ کر وہ بچہ بھی دے، گابن ہو، بچہ بھی پیدا کرے، تو ہم آپ کو نبی تسلیم کر لیں گے۔ حالانکہ اس طرح کے مطالبے اللہ کے نبی کے سامنے کرنے یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے۔ جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا، اللہ رب العزت تو اپنے پیغمبروں کو وہ کمالات، وہ معجزات عطا فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، وہ اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ سے سرزد ہوتے ہیں ایسے واقعات۔ ایسا ہی ہوا، اس پہاڑی سے اونٹنی نمودار ہوئی، اس نے بچہ دیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، جس تالاب سے یہ پانی پیے گی وہاں سے کوئی اور دوسرا جانور پانی نہیں پیے گا۔ ایک دن یہ چارہ کھائے گی، کوئی دوسرا جانور چارہ نہیں کھائے گا، اور دوسرے دن آپ کے جانور چارہ کھائیں گے، پانی پئیں گے، اور جس دن یہ اونٹنی چارہ کھائے گی اس دن اس کا دودھ اتنا ہوگا، سارے گھر والے جتنے بھی بستی والے ہیں سارے دودھ اس کا نکال کے لے جائیں، دودھ تب بھی نہیں ختم ہوگا، لیکن دوسرے دن کچھ نہیں ملے گا۔ کچھ دن تو سلسلہ چلتا رہا، بالآخر انہوں نے بھی اس بات کو برداشت نہ کیا، اس اونٹنی کی ٹانگ کاٹ دی۔ جب ٹانگ کاٹی، بچے کے اوپر، جو اونٹنی کا بچہ تھا اس کے اوپر حملہ آور ہوئے، تو وہ دوڑ کر اس پہاڑی کے قریب گیا، وہیں غائب ہو گیا۔ اب اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، اللہ نے اپنے عذاب کا کوڑا برسایا، ان کو تباہ و برباد کر دیا کہ تم نے یہ مطالبہ کیا تھا ایک جانور کے اوپر جو بے زبان تھا، اتنا بڑا ظلم کیا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے اوپر دنیا کے اندر عذاب نہیں بھیجے، لیکن آخرت میں ایسا بندہ عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ بعض دفعہ اللہ عبرت حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بھی عذاب بھیج دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ یا اللہ میری امت کو دنیا میں ذلیل نہیں کرنا، رسوا نہیں کرنا، دنیا میں عذاب نہیں دینا، لیکن اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ آخرت کا بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ ظلم اتنا بڑا ظلم ہے کہ ہر بندہ یہ واقعہ سن کر خون کے آنسو روتا ہے کہ ایسے درندہ صفت لوگ اس دور میں بھی موجود ہیں، جبکہ علم عام ہے، سمجھ عام ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ تو یہ اتنا افسوسناک واقعہ ہے، اس سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں اور اس طرح کے ظلم والے کاموں سے بچیں۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر ایک کی رہنمائی اور مدد فرمائے۔ اللہ اس عبرتناک واقعے سے ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ برائیوں سے بچائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔